دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ ان قبائل میں سب سے نمایاں پشتون یا پٹھان ہیں، جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اب آپ تمام دوستوں کو اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ناظرین، جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی ایک بہت بڑی آماج گاہ تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر اترتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکاروں کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے، لیکن چند ایک کے سوا جنہوں نے کسی حد تک اسرائیلی عنصر کا وجود ان لوگوں میں تسلیم کیا ہے، کسی نے اس نظریے کو درخور اطاع نہیں سمجھا اور بعض واضح اسرائیلی اثرات کو قریب کی اسلامی تہذیب کا مرہون منت گردانتے ہیں۔ اب اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل کے یہودی تورات پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم یعنی موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران، فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ بظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ عرب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے شادیاں کیں۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کا جنم ہوا، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود حضرت سارہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے۔ حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے ہی بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام ملا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو ایک اور دلچسپ بات سے بھی یہاں پر میں آگاہ کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو معاملات یہاں پر طے پائے تھے، ان معاملات کو
اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہی حل کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ قوم ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد قطبیوں کی غلامی میں جکڑی گئی تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قطبیوں کی غلامی سے آزاد کر کے بحر احمر کے پاس واپس فلسطین میں لے آئے۔ یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں نازل ہوئیں جیسے من و سلوہ وغیرہ، تاہم اس قوم نے نعمتوں کی قدر نہ کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 9ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے مشہور فرمانروا اور پیغمبر تھے جنہوں نے یروشلم میں ایک وسیع و عریض عبادت گاہ تعمیر کی جو ہیکل سلیمانی کہلائی۔ یہ بعد ازاں بنی اسرائیل رائے حق سے ہٹتے چلے گئے اور یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کرتے رہے اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ بھی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے، جبکہ یہود کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلاوطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا، یہاں تک کہ بیت المقدس جو ہے وہ اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے جلاوطن کر دیا۔ دوسری بار بنی اسرائیل کو جلاوطنی کی وجوہ یہ بیان کی جاتی ہیں کہ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس فساد کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ 10 قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی سرگرداں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل فارس ایران کے قریب غور میں آن بسے اور پھر آبادی میں اضافے کے باعث ان علاقوں تک پھیل گئے جو اس وقت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کہلاتے تھے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ سرداروں کو واپسی پر حضور علیہ السلام نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا گیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لفظ بعد میں لسانی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہو وغاں کرتے رہے۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، پاکستانی پٹھان اور پشتون، ایرانی افغان، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوئے ہیں اور اس سے آگے یہ نکلتے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ اسلام کی ترویج اور اشاعت میں انہوں نے صرف کر دی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب عبد الرشید جو ہے وہ موجود تھا مکہ مکرمہ کے اندر تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان
پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ ناظرین، اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے، اور یہ بڑی عجوبہ خیز بات ہے کہ ان میں یوسف زئی یعنی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل یعنی داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل یعنی موسیٰ کے بیٹے، اور سلیمان خیل یعنی سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں۔